بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج پہلی مرتبہ لائیو سٹریم پر میں آیا ہوں۔ ایک دوست نے ریکویسٹ کی کہ آپ لائیو پروگرام بھی کریں، تو اس سلسلے میں آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے، اور مجھے علم ہے کہ دوستوں نے سوال کرنے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہی تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے اور میں کہاں تک سفر کرتا رہا ہوں۔ تو میرا نام علی نواز ہے۔ میں نے دینی تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں حافظ علی نواز۔ اور اس کے بعد میں نے مکمل قرات کا کورس کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں قاری حافظ علی نواز۔ اس کے بعد میں نے مکمل جو ہے وہ عالم کورس کیا ہے، تو آپ علامہ حافظ قاری علی نواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مفتی کورس کیا ہے، تخصص فی الفقہ الاسلامی جسے آپ کہتے ہیں، مفتی کورس۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں حافظ علامہ قاری مفتی علی نواز۔ اس کے بعد میں نے ساتھ ہی بی اے ایم اے ایم فل اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور میرا کلاس ورک مکمل ہوا ہے۔ اب مجھے ٹاپک ملنا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر علی نواز، یعنی کہ ڈاکٹر حافظ علامہ قاری مفتی علی نواز۔ تو یہ میری مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف ہے۔ اور میری جو پیدائش ہے 2 فروری 1981 سندھ کی ہے، ضلع دادو، تحصیل جوہی، اور پوسٹ آفس ڈرگ بالا، اور ہمارا اپنا گاؤں ہے محمد حسن گرمانی۔ زمیندار لوگ ہیں، اپنی زمینیں ہیں۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیچر ہیں۔ ہم اپنے ڈیرے پہ رہتے، اپنی زمین ہے، ہمارے دادا کی 4 مربع زمین، اور اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہاں کی جو نظام ہے وہ تھوڑا ختم ہوا۔ بہرحال پھر بھی ہماری اپنی زمین ہے اور کام چل رہا ہے۔ تو مجھے شوق ہوا جب میں 8ویں کلاس پڑھ رہا تھا۔ ہمارے استاد تھے غلام شبیر سرحیو، ڈرگ بالا میں جب ہم پڑھتے تھے، تو وہ ہمیں دینی واقعات سناتے تھے۔ وہ تھے تو ٹیچر انگلش کے، لیکن دینی اس طرح واقعات سناتے، تو ہمیں شوق ہوا کہ ہم بھی حافظ قرآن بنیں۔ ان کا مدرسہ تھا، تو پھر ہم نے وہیں ساتھ میں 8ویں 9ویں اور 10ویں تک پھر ہم نے حفظ بھی کر لیا۔ اور پھر ان کا ایک اچھا طریقہ تھا کہ جو بچہ حفظ کر لیتا تھا اسے وہ کراچی لے جاتے تھے، اور وہاں جا کے انہیں مزید دینی تعلیم ان کو دلواتے تھے، عالم بنے، کوئی قاری بنے۔ تو مجھے بھی انہوں نے کہا، تو میں نے بھی ارادہ کیا، اور 1997 میں وہ مجھے کراچی چھوڑ کے آئے۔ مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا گودرہ کالونی میں ہے، نیو کراچی میں، W11 جاتی ہے وہاں، اگر وہ کراچی کے دوست ہوں تو۔ وہاں میں نے مدرس کورس 6 مہینے کا ہوتا، لیکن میں نے مکمل پورے سال کا کیا۔ اور ساتھ ہی وہاں جو مدرسۃ المدینہ ہے، اس وقت بہت بڑے علماء جو وہاں پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ آج کل جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مفتی علی اصغر صاحب عطاری، گل رضا عطاری جو فیصل آباد میں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہاں اس وقت پڑھتے تھے، اور شہباز عطاری صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں، وہ اس وقت پڑھتے تھے۔ میں چونکہ دوسرے پورشن میں تھا، لیکن میں جاتا تھا، میرے ایک گاؤں کے ہی تھے، حبیب اللہ عطاری، جو غالباً آج سکھر میں ہے یا نواب شاہ میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر ان سے ملاقات ہوتی تھی اور میں ان کو دیکھتا تھا۔ تو 1 سال وہاں پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دارالعلوم نعیمیہ چلا گیا۔ حافظ تو تھا، مدرس کورس کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم نعیمیہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے میرے وہاں قاری رحمۃ اللہ کے پاس جا کے میں نے جو حفظ کیا تھا اس کی میں نے دہرائی کی۔ قاری رحمۃ اللہ یہ قاری محمد اسماعیل سیالوی صاحب کے شاگرد، بہت اچھے قاری۔ تو وہاں 1 سال پڑھا۔ اس کے بعد پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں جو ہے وہ قاری بھی بنوں، یعنی جیسے میں کراچی میں تھا گودرہ کالونی میں، تو میرا وہیں ارادہ بن گیا تھا کہ میں حافظ ہوں، پھر قاری بنوں گا، پھر علامہ، پھر مفتی۔
پھر اللہ نے پھر آگے ڈاکٹر تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے۔ تو بہرحال وہاں پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں جو مدرس کورس 5 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ایک کورس تھا، لیکن میں مکمل قرات کا کورس کروں۔ تو ساتھ میں ناظم آباد میں ایک شمس العلوم ایک ادارہ تھا جس میں قاری اسماعیل صاحب پڑھاتے تھے، بہت بڑے قاری۔ تو میں نے وہاں داخلہ لیا، اور جیسے میں نے داخلہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے اپنے ادارے تجوید القرآن چلے گئے ہیں کارساز۔ بہرحال میں نے وہاں داخلہ لیا، تو اسی دوران علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری گفتگو ہوتی تھی۔ میں تو وہاں حفظ میں تھا، بہرحال پھر بھی وہ ہمیں بتاتے رہتے تھے، کچھ چیزیں ملاقات ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو قاری اسماعیل سیالوی ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، کیونکہ جاتے تھے ہم، ان کا ساتھ کمرہ ہوتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میرے دوست ہیں قاری اسماعیل صاحب، آپ وہاں جائیں۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ چلیں۔ تو وہ ان کے ہاں جانا ذرا مشکل تھا کہ وہ پورے قرآن کا وہ ٹیسٹ لیتے تھے۔ تو میں نے توکل کر کے گیا، اور وہاں کارساز میں فوجیوں کا علاقہ، ارد گرد فوجی رہتے ہیں وہاں نیوی کے، تو وہاں میں نے قاری اسماعیل سیالوی صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع انہوں نے کہا کہ پڑھ کے سنائیں اینڈ پہ، اور تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، پھر 11ویں رکوع کا جو دوسرا رکوع ہے وہ کہا پڑھ کے سنائے، تو میں نے وہ پڑھ کے سنایا۔ تو ان کا جی فارم لے آئے۔ تو جیسے میں کمرے سے باہر نکلا تو میں سمجھ رہا کہ بڑا خوش ہوا بہت زیادہ کہ مجھے اب ایڈمیشن مل گیا ہے۔ تو وہاں پھر میں نے 2 سال کارساز میں قاری اسماعیل سیالوی صاحب کے پاس مکمل تجوید کا کورس کیا۔ پہلا سال پڑھاتے تھے قاری عبدالرزاق صاحب، سندھ سے ان کا تعلق تھا، اور دوسرے سال میں پڑھاتے تھے قاری اسماعیل صاحب۔ تو 2 سال میں نے ان کے پاس پڑھا۔ اس کے بعد پھر میرا عالم کورس کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو قاری اسماعیل سیالوی صاحب نے فرمایا کہ 2 ادارے ہیں دعوت اسلامی کے کو چھوڑ کے، ایک ہے مفتی الیاس رضوی صاحب کا ادارہ ہے کراچی میں، یہ رنچھول لائن میں، دوسرا ادارہ ہے مفتی ابراہیم صاحب کا سکھر میں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک میں جائیں۔ تو میرے لیے آسان تھا مفتی الیاس رضوی صاحب کے ادارے میں جانا، تو میرے وہاں داخلہ لیا مفتی الیاس رضوی صاحب کے پاس۔ تو وہاں علامہ رضوان صاحب تھے، ذاکر اللہ صاحب تھے، علامہ غلام جیلانی صاحب تھے، عبدالغفور صاحب تھے، اور بہت بڑے علماء وہاں پڑھاتے تھے بہت اچھے طریقے سے۔ 3 سال میں نے وہیں پڑھا، جامعہ ندرۃ العلوم رنچھول لائن، مفتی الیاس رضوی صاحب کے پاس۔ تو اسی دوران میں کبھی میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں پنجاب جاؤں گا، کیونکہ میں سندھ میں رہتا تھا اور وہاں کراچی آنا جانا آسان تھا، بہت سارے لوگ سندھ سے وہاں آتے تھے پڑھتے تھے۔ تو اسی دوران عمران صاحب اور ان کے دوست آئے گھوٹکی سے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم غلام محمد توسوی صاحب جو سرگودا میں پڑھاتے ہیں، سیال شریف میں، فن کے بہت بڑے ماہر ہیں، یعنی کہ جو نحو ہے، صرف ہے، اور اس کے علاوہ منطق ہے، اس میں بہت بڑے ماہر ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے رضی، شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے رضی، بڑے ماشاءاللہ بڑے لائق لڑکے تھے۔ تو ان کو نحو میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے سیال شریف سرگودا، تو انہوں نے مجھے بھی تیار کر لیا، تو میں بھی ان کے ساتھ تیار ہو گیا۔ تو اب ہم نے تیاری کر لی سرگودا جانے کی۔ تو جس دن ہم نکل رہے تھے اسی دن علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 11 دسمبر 2003 کو۔ تو اسی دن شاہ تراب الحق قادری صاحب نے اپنے مرید رضی صاحب کو کہا کہ علامہ غلام محمد توسوی صاحب جو ہیں وہ تو اب فیصل آباد آ چکے ہیں، سیال شریف کو چھوڑ کے، سرگودا کو چھوڑ کے فیصل آباد آ چکے ہیں، تو آپ فیصل آباد جائیں۔ تو پھر ہم نے ٹکٹیں دوبارہ پھر فیصل آباد کی کروائیں، اور ان کے لیے آسانی تھی کہ فیصل آباد میں جو جامعہ قادریہ انہوں نے آنا تھا علامہ غلام محمد توسوی صاحب نے، تو ہم نے بھی وہیں جانا تھا۔ تو جامعہ قادریہ کے جو ناظم تھے وہ بھی شاہ تراب الحق قادری صاحب کے مرید تھے، تو یہ اور آسانی ہو گئی۔ تو پھر ہم نے یہاں جامعہ قادریہ کی طرف ہم نے سفر باندھا، اور یہاں عطاء المصطفیٰ نوری صاحب محتمم تھے، بہت پیارے محنتی۔ تو ہم نے یہاں اپنا پڑھائی کا سفر شروع کیا۔ مفتی رمضان جامی جو اس وقت مشہور، وہ ہمارے دوست تھے،
فاروق القادری صاحب جو 92 نیوز پہ آتے ہیں، صبح نور پہ آتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ بصیر پور کا جو ادارہ ہے اہل سنت کا، اس کے بھی جو ان کے بیٹے ہیں بڑے، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ گجرات کے تھے بہت سارے، غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی سارے بہت لائق لڑکے آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ جب وہ پہ چلے گئے تو پھر غلام مرتضیٰ عطائی صاحب اسی دوران آئے، ان کے پاس ہی پڑھتے رہے، وہ بھی ماہر فن تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو جب یہ غلام محمد توسوی صاحب 2-3 سال پڑھائے، وہ چلے گئے، پھر ان کے ساتھ شاگرد وہ بھی چلے گئے، لیکن میں وہیں فیصل آباد ہی میں رہ گیا۔ اسی دوران مجھے جامعہ والوں نے بھیجا، ایک ملت روڈ پہ ایک مسجد ہے کہ آپ وہاں جمعہ پڑھائیں۔ تو میرے وہاں جمعہ پڑھایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں ہمیں 5 وقت نماز پڑھائیں۔ تو میں نے کہا میں سندھ سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے، تو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، میرے لیے تھوڑا سا دور ہے، تو میں ایسا کر نہیں پاتا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ شام کو آ جائیے گا، آپ ظہر کو نہ آئیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے پھر 2005 سے پھر میں ملت روڈ فیصل آباد ایک مسجد ہے وہاں میں آ گیا، تو ابھی تک الحمدللہ وہیں ہوں، لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو 2000 تقریباً 2003 کے اینڈ پہ میں فیصل آباد آیا، پھر 2004 5 8 تک میرا دور حدیث ہے۔ 2008 میں جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد میں، تو وہیں میرا ارادہ ہوا کہ میں نے بی اے کر لیا تھا اسی دوران پرائیویٹ سندھ یونیورسٹی سے۔ تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھوں، دیکھوں کہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے۔ تو 2007 میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ فیصل آباد کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد۔ 2007 سے 2009 تک پھر میں نے وہاں پڑھا، اور وہاں پھر میں نے تھیسس بھی کیا فتاوی رضویہ میں مباحث سیرت، کہ فتاوی رضویہ میں ہے تو فقہی مسئلہ، لیکن اس میں شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اعلیٰ حضرت، اس میں ماشاءاللہ کمال کے، تو وہ ساتھ میں سیرت بھی لاتے ہیں۔ تو وہاں پھر میں نے وہاں یہ ٹاپک لیا، فتاوی رضویہ میں مباحث سیرت، مختلف مسالک کے اساتذہ سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ایجوکیشن یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں، وہاں سے میں نے بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کیا، یہ جو گونگے بہرے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا طریقہ یہ کیا۔ اس کے بعد پھر 2000 تقریباً 13 میں پھر میں نے تخصص فی الفقہ الاسلامی کیا جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد سے، اور اس سے پہلے ایک سال 2012 میں نے دوبارہ دور حدیث کیا تھا، اور بڑا مزہ آیا۔ علامہ غلام حیدر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دور حدیث کرنے کا بہت بڑا مزہ آیا۔ وہ 17 مرتبہ بخاری شریف پڑھا چکے تھے، اور جب ہمیں پڑھایا تو ماشاءاللہ پھر کمال ہی تھے، بہت ان کو حدیث پر ایک عبور تھا۔ تو اس کے بعد پھر پہلا سال جو تقریباً تخصص فی الفقہ الاسلامی مفتی قرض کا، وہ بھی ان کے پاس پڑھا، وہ اسی دوران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو تخصص فی الفقہ الاسلامی کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا جامعہ کھولا اپنے ملت روڈ پہ، فاطمہ الزہرا فیمیل کے لیے۔ ابھی وہ ماشاءاللہ بچیاں پڑھا رہی ہیں، وہاں ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں، تو وہ پڑھاتی ہیں۔ تو پھر ایک سال کے بعد پھر میں نے ایم فل کرنا شروع کیا دا یونیورسٹی آف فیصل آباد۔ ایم فل مکمل ہوا 2017 میں، پھر ایک سال کے گیپ میں پھر 2019 میں پھر میں نے پی ایچ ڈی شروع کی، جو ابھی تک جاری و ساری ہے۔ کلاس ورک مکمل ہو گیا ہے، اب ٹاپک سوچ رہے ہیں کیا ہے، تھوڑے بہت سوچے ہوئے ہیں کہ دور جاہلیت کی خرابیاں اور دور حاضر کی خرابیوں کا تقابل جائزہ، اس طرح کچھ ٹاپک ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ سوشل میڈیا پہ بھی کام کرنا شروع کیا۔ تو شروع میں فیس بک پہ تھوڑا بہت کام کیا، پھر تھوڑا سا لگا ہوا کہ یہ لوگ پوسٹیں کیسے بناتے ہیں، پھر فوٹو شاپ سیکھا، پھر کورل ڈرا سیکھا آن لائن یوٹیوب سے، تو یہ سارا کچھ، پھر تھمبنیل کیسے بناتے ہیں، پھر یہ ویڈیوز پر لوگ لکھتے کیسے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ پتہ چل گیا، ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ پھر سیکھا، فلمورا، سائبر لنک پاور ڈائریکٹر 16، اس کے بعد کیمٹیشیا، اس طرح کی چیزیں ساری پھر الحمدللہ سیکھی۔ ان پیج تو پہلے آتا تھا، ایم ایس آفس پہلے سیکھ لیا تھا،
تو اب الحمدللہ جب ویڈیو بنانے لگے تو یہ آسانی ہو گئی، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں، پہلے آپ ریسرچ کرتے ہیں، پھر آپ بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، تو وہ بڑا مرحلہ عام علماء کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں نہیں سیکھی ہوتی. کولر ڈرا ہے جس میں تھمبنیل بنتا ہے، یا فوٹو شاپ ہے، اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. تو یہ ساری الحمدللہ میں نے سیکھی، اور میں کئی عرصے تک جو ہے یہی خود کرتا رہا ہوں. جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کی خود ایڈیٹنگ کرتا ہوں. لیکن اب کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے میں نے ایک ساتھی بھی رکھا ہے، مبشر نام ہے اس کا. وہ میری ویڈیوز کو تھوڑا بہت کر لیتا ہے، باقی میں فائنل میں کر لیتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ دوست محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے. تو یہ تھوڑا میں نے بتایا. جو ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. اور اسی دوران مجھے پتہ چلا کچھ ایسے لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں. تو ان کا پھر ہم نے تعاقب کیا اور عوام کو بتایا کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے. تو دوستوں نے محبت سے نوازا، پیار سے نوازا. تو کل ایک دوست نے کہا آپ لائیو بھی آئیں تھوڑا، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. تو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.